پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز سے مدد لو، یعنی کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، ایکسرسائز ہے ایک طرح سے، اس لیے کہ قیام، رکوع، سجود اور قعدہ میں مختلف طرح کی حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے، اور نماز میں اس کے جوڑ متحرک رہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جوڑوں کی تکلیف ہے اس لیے ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں نے پرسنلی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ بھی میں نے نیچے نماز جب پڑھنے کی کوشش کی تو درد بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس سے گھٹنوں کے اوپر جو پریشر آتا ہے تو ان کے اندر سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، اور اس طرح انسان صحت مند رہتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو وہ جو بھرپور فائدہ نماز کا وہ حاصل نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی نی سرجری ہو چکی ہے یا کوئی ایسا اس کو ایشو ہے کہ جس میں واقعی وہ نیچے نہیں جا سکتا تو وہ اور بات. پھر اسی طرح ظاہری جب جسم حرکت کرتا ہے نا تو جو اندر کے جو ہمارے آرگنز ہیں نا وہ بھی حرکت میں آتے ہیں. جیسے ہمارا سٹمک ہے، ہمارے آنتے ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر جو غذا ہضم ہو رہی ہوتی ہے، کھانا وغیرہ ہضم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی کہ جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یعنی کہ صحت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ نماز کی ادائیگی سے انسانی جسم کے جو ٹاکسنز ہیں ان میں بھی کمی کرتی ہے، اور یہ چیز بدن کے لیے نہایت مفید ہے. خصوصاً تہجد کی نماز وہ صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور بہت سی بیماریوں کو روکنے والی ہے، یعنی انسان اس کی وجہ سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے. جسم، روح اور دل کے لیے بہت زیادہ اس کو ایکٹیو کرنے والی ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صبح صبح خالی پیٹ جب آپ اتنے اوپر نیچے جاتے ہیں، کئی نفل پڑھتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہے. یعنی سارے رات کے آپ کی باڈی نے ریسٹ بھی کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال امام ابن القیم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. تو نماز انسان کو حشاش بشاش اور خوش بھی رکھتی ہے اور انسان کی سستی کو دور کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر ایک پھونک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات ہے، ابھی سو جاؤ. جب کوئی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی آپ اٹھے اور آپ نے اٹھتے وقت کی دعا پڑھی. کیا دعا ہے وہ آتی ہے آپ کو؟ بیدار ہونے کی دعا. جی وہ تو رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دعا جو آپ بتا رہی نا وہ رات کے وقت اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. یعنی آپ سائڈ بدلتے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے پھر آگے دعا پڑھتے ہیں اور پھر دعا جو بھی مانگتے ہیں اللہ سے وہ دعا قبول ہوتی. بیدار ہونے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ٹھیک ہے، یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی، جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی انسان سست اور ایک بیزار ہوتا ہے. پھر گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے، پھر اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا.
یعنی نماز پڑھ کے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. اور آپ لوگوں کو تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں, کیونکہ آج کل فال ہے اور پتے جب جھڑتے ہیں ذرا ہوا چلتی ہے اور پتے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں ایک کے اوپر ایک, تو اس وقت سوچا کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح سارے گناہ جھڑ کے انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاد کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ لٹرلی نماز جو ہے وہ گناہوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے. وہ حدیث تو بچپن سے ہی سب نے سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ آپ یوں ہی سمجھے کہ اگر آپ دن میں 5 دفعہ شاور لیتے ہیں جا کر تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ بھی شاور لے لیں نا دن میں تو کیا ہوتا ہے, ایک صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے. تو کیا سوچئے ذرا اگر دن میں کوئی 5 دفعہ نہائے, میرا نہیں خیال ہم کبھی زندگی میں دن میں 5 دفعہ نہائے ہوں گے. 5 دفعہ اگر کوئی نہا لے تو پھر اس کے جسم پر کون سی میل باقی رہ سکتی, بالکل صاف ستھرا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور, نماز نور ہے, یعنی انسان کو نافرمانیوں سے روکتی ہے, بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. جیسے روشنی ہوتی ہے نا تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا. رات کے وقت اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کی ہیڈ لائٹس نہ آن ہو تو آپ کو راستے کا پتہ نہیں چلے گا. تو اسی طرح زندگی کے اس راستے میں یہ ہمارے لیے ہیڈ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اور ہمیں صحیح باتوں کو سجھاتی ہے اور برائیوں کو ہمارے یعنی کہ دل کو اتنا صاف کرتی جاتی ہے کہ ذرا سے بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل پر کٹک جاتی ہے. پھر اسی طرح غیر اخلاقی برائیاں, بد اخلاقیوں سے بھی بچاتی ہے نماز. سورۃ المعارج میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے, سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں, یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں. تو ایسے لوگ پھر اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی فکر کرتے ہیں اگر وہ سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, صرف ایک ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں ایسا ہوتا. پھر اسی طرح بری صفات انسان سے دور ہوتی ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے, صبح چوریاں کرتا ہے. کئی لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے نا, ہم نے دیکھے نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط غلط کام بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان قریب جو وہ کہتا ہے یعنی نماز میں وہ اس کو چوری سے روک دے گا, کیونکہ نماز ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تیری اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو چور کب تک چوری کرے گا؟ اگر اللہ نے اس کی دعا سن لی تو اس کی چوری چھٹ جائے گی اس سے. اسی طرح انسان کی کوئی بھی بری عادت ہے, یعنی ضروری نہیں کہ چوری ہو, کوئی بھی بری عادت ہے, تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں, تو میری مدد کر اور مجھے صحیح راستہ دکھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس کی دعا سنے گا. اسی طرح انسان کی محتاجی اور فقر بھی دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو, میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. یعنی اگر تم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو تمہاری وہ جو دل کی محتاجی اور وہ نا کہ ہے نہیں ایک ہر وقت رزق کی فکر وہ تم سے دور نہیں ہوگی. اسی طرح انسان کے جو فتنے ہیں, انسان کی ازواج اولاد اور پڑوسی وغیرہ سے
نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے اس سے کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تعلقات میں. نماز نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیے ہم سب نے مرنا تو ہے، اور مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا. سب کو جلدی ہوتی کہ بس اسے اب ٹھکانے تک پہنچاؤ. اور ایک رات ایسی آنی کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھے ہونا، ہم نے قبر میں ہونا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی ریالٹی ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی کوئی نہیں بھاگ سکتا، تو وہاں تو جانا ہی جانا ہے. سوچئے اکیلے اور رات کا وقت، اور کوئی سننے والا نہیں فریاد، تو وہاں پر کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام جیسے صدقہ، نفل اور دوسری نیکیاں جو لوگوں کے ساتھ اس نے کی ہوتی ہے اس کے دونوں پاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں. سو اس کے پاس اس کے سرہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی عذاب یا سزا یا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں. اگر دائیں طرف سے کوئی چیز آ کر اس کو تکلیف دینے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے کوئی رستہ نہیں. بائیں طرف سے ہو تو زکوٰۃ روک دیتی ہے، اور باقی نیکیاں پاؤں کی طرف سے روک دیتی ہے، اور انسان بالکل کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، بالکل محفوظ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا بنے گا، ہے وہ کیسا اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی. تو الصلاۃ نور، نماز نور ہے، یہی روشنی دے گی. وہاں قبر میں بھی اسی سے روشنی ہوگی. اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، ہم گھروں کو جتنا بھی سجا لیں، صاف کر لیں، دنیا کے بزنس جتنے بھی چمکا لیں، جتنے بھی بہترین جاب کر لیں، جتنے بھی ہائی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، اس میں سے کسی چیز نے قبر میں ہمارے کام نہیں آنا. یہ سب کچھ دنیا میں ہی باقی رہ جانا. وہ ڈگریاں بھی کسی جگہ بند پڑی رہ جائیں گی، اور ہمارے بزنس اور کاروبار بھی اور لوگ سنبھال لیں گے، ہمارے بینک بیلنس بھی دوسروں کے ہاتھ چلے جائیں گے، اور ہم جائیں گے صرف اپنے انہی اعمال کے ساتھ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ جو باقی صدقہ خیرات اور جو لوگوں کی خدمت اور لوگوں سے بھلائی ہم کرتے ہیں، یہ ساتھ جائیں گے. بچے بھی واپس، اور شوہر بھی واپس، باقی رشتہ دار، دوست احباب سب واپس، اگر کوئی مال متاع ہے تو وہ بھی واپس. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح نمازی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے اس میں سے کچھ ضائع کر دیا، یعنی صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. تو نماز کے رکوع، سجود اور اوقات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کے ساتھ. یعنی رکوع بھی جب کرنا ہے تو ٹھہر کے کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ رکوع میں گئے تو ایک دم نیچے کر کے اوپر نہیں کہ ایک تسبیح جاتے ہوئے پڑھی اور ایک وہاں اور ایک اٹھ کے پڑھی. یہ آپ نماز کی حفاظت نہیں کر رہے تو یہ نماز بھی حفاظت نہیں کرے گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جب پورے ٹھہر جائیں، جا کے رکوع میں آپ کا جسم ٹھہر جائے تو 3 تسبیحات پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں اور رک جائیں، ہر جوڑ اپنی جگہ آ جائے اور بالکل آپ ہلنا بند کر دیں. پھر آپ سجدے کے لیے جائیں، اور جب سجدے میں چلے جائیں تو وہاں رک جائیں، ٹھہر جائیں، پھر وہاں تسبیحات پڑھ کر اٹھیں، بیٹھیں، اور بیٹھ کر جسم سکون میں آ جائے، پھر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں، اور پھر جب اٹھیں تو پھر سکون کے ساتھ آپ قیام کریں. اور پھر فرمایا کہ جس نے رمضان کی روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، اور اگر زاد راہ کی طاقت ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی، یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں مال دیا، تو ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی. سجدے کی وجہ سے اور وضو کے اعضاء
یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مخلوق کے اتنے بڑے ہجوم میں کہ پورے انسان اگلے پچھلے کھڑے ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، جہاں کالے سیاہ گھوڑے بندھے ہوئے ہوں، اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی یعنی ماتھا اور ٹانگیں روشن اور چمکدار ہوں، سفید ہوں، تو کیا تم دوسرے کالے گھوڑوں میں اس کو پہچان لو گے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میری امتیوں کی پیشانیاں، ماتھے سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا سورۃ عبسہ میں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبری پا رہے ہوں گے، یعنی کچھ چہرے اس دن اسمائلنگ ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. اور یہ نمازیوں کے چہرے ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے. اسی طرح جو شخص نمازوں کی کثرت کرے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا. آپ نے ایک دن فرمایا مانگو. میں نے عرض کیا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا بس یہی. آپ نے فرمایا پھر اس معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نماز زیادہ پڑھا کرو. پھر اسی طرح نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانفال میں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. تو درجہ کیا نہیں، ان کے لیولز اونچے سے اونچے ہوتے چلے جائیں گے. مادان کہتے ہیں کہ میں صوبان سے ملا تو میں نے ان سے عرض کیا مجھے کوئی حدیث سنائیے، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کوئی نفع پہنچائیں گے. کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے، پھر وہ چپ رہے. میں نے تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگے کہ تم اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی اللہ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی ایک خطا معاف کر دیتے ہیں. یعنی جس کے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا. اور بلند ترین جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس، یعنی وہ اس کا پھر مقام ہوگا. پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ جہنم سے نکلوانے کا بھی ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی الجبار سے کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے. تب وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، یعنی تو انہیں جہنم سے نکال دے. یعنی وہ ان کی سفارش کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا. وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کچھ تو قدموں تک غائب ہوں گے، کچھ نصف پنڈلی تک دوزخ میں ہوں گے جنہیں وہ پہچان لیں گے اپنے ساتھیوں کو. پھر انہیں وہاں سے نکال لائیں گے. واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. پھر جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لیں گے. جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لاؤ. پھر وہ وہاں پہنچ کر انہیں بھی نکال لائیں گے پہچان کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی دوستی نمازیوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن جو نمازی جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کی بھی فکر کریں گے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اسی طرح نماز چھوڑنے کے نقصان بھی ہیں. نماز چھوڑنا کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو
اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. پھر اسی طرح نماز میں سستی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے مگر اس طرح کے وہ ناخوش ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے کہ پھر یہ ایمان سے محروم ہے, اس کے اندر منافقت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا کرو, اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, یعنی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی, جس کی ایک نماز فوت ہو گئی بس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا. اتنا بڑا نقصان کہ اس کا بزنس بھی چلا جائے, اس کے بچے بھی ختم ہو جائیں. پھر اسی طرح اگر جمعہ چھوڑ دیا جائے تو انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, انسان غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے, آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. پھر اسی طرح موت کے وقت بے نمازی کے اوپر بڑی سختیاں ہوں گی. سورۃ القیامہ میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے, سو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی, لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا, یعنی نماز کے وقت منہ موڑ کر چلا گیا. اسی طرح نماز سے غافل ہونے والے کے لیے قبر میں عذاب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا, انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا گیا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. یعنی بعض لوگ جب ان کے دل غافل ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ حافظ ہو, عالم ہو, کچھ ہو, نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں, فجر کے وقت پڑھے سوتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں, یعنی نہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں کہ کب شروع ہوگی کب نہیں, نہ ٹائم دیکھتے ہیں, نہ اذان سنائی دیتی ہے ان کو, نہ گھر میں کوئی اذان کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے, یعنی فضول کاموں میں لگ کے نماز کا وقت ضائع کرتے انسان. پھر ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المدثر کی, جس میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کہ یہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی. قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان نمازوں کی حفاظت کرے اور ان کی پابندی کرے. اسی لیے بچوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تاکید کرنی چاہیے تاکہ ان کی عادت ہو جائے. اور پھر والدین اگر نمازی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ جو سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ جن بچوں کی دیوار بنا دی تھی خضر علیہ السلام نے, تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ صالح انسان تھا تو اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی. تو عبداللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو اسے دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا, تمہاری وجہ سے ہے میرے چھوٹے بیٹے, یعنی میں اپنی نمازوں کو لمبا کرتا ہوں, یعنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں. ایک شخص کہتے ہیں کہ جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں پھر میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور کرتا ہوں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, پھر میں اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں. نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں بچوں کی خاطر کہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو, یہ نہ پریشان ہو. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے زیادہ زیادہ مال کمانے لگتے ہیں,
کہ ہم ان کے گھر بھی خرید جائیں، ہم ان کے بزنس بھی ٹھیک کر جائیں، لیکن اس بات کی ہم فکر کم ہی کرتے ہیں کہ ان کو نمازی بھی بنا کر جائیں. حالانکہ ہر ماں باپ آخر میں تو نماز کی ہی پڑھتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، یعنی ان کو ترغیب دو. اسی طرح ان کو صرف فرض نہیں، نوافل کی بھی ترغیب دینی چاہیے. پھر خواہشات کی پیروی سے بھی بچانا چاہیے، یعنی کہ جو کچھ بچے کہیں بس وہ ہم ماننا شروع کر دیں. 10 سال پر تو انہیں پوری نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے، اگر نہ پڑھے تو ان کو مارا بھی جا سکتا ہے، یعنی حدیث کے مطابق. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں پہلے تو سکھائیں نہ بتائیں نہ اور بچوں کو مار پیٹ شروع کر دیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن کرنا پڑے گا. اور صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، بلکہ یہ کہنا چاہیے آئے نماز پڑھتے ہیں. اور ان کو نقصان بھی بتانے چاہیے نماز نہ پڑھنے کے، اور نماز پڑھنے کے فائدے بھی بتانے چاہیے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹھو نماز پڑھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو، یعنی پازیٹیو اسٹروک سے. اور اگر بچہ جلدی جلدی نماز پڑھا تو اسے کہیں کہ بیٹے نماز میں ٹھونگے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. پھر جو وضو کر رہے ہو جلدی جلدی کر رہے ہو، صحیح نہ کر رہے تو کہ اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں. کچھ حصہ خشک رہ گیا تو پورے تو نہیں جھڑیں گے. پھر اسی طرح جب وہ بچہ نماز پڑھ رہا تو اسے کہو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں کامیاب کرے. تو یہ سارے پازیٹیو جو آپ باتیں کریں گے نا تو اس سے اس کا نماز میں دل لگے گا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد وہ اونچی آواز سے دعا مانگتی تھی، اللہ میری بیٹی کو نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے، ایسا نمازی بنا دے جو نماز سے لذت پاتے، اللہ میری بیٹی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دے. وہ کہتی کہ جب تک وہ بوڑھی بھی ہوگی تو یہ دعا کرتی رہتی تھی. وہ کہتی ہے کہ جب میں بڑی ہوئی تو اب مجھے نماز سے بے پناہ محبت ہے، اور میری زندگی میں سب سے خوبصورت ٹائم وہ ہوتا ہے جب میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں. تو یہ ماں کی دعائیں تھی. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اونچی اونچی آواز میں بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے، ان کو نمازوں کی محبت دے دے. اور پھر جب بچوں کو نماز کے لیے کہیں نا تو اچھے اچھے الفاظ چنا کریں، بدل بدل کے الفاظ کہا کریں. روز یہ نہیں کہ ڈانٹ کے تن سے پڑھ لی نماز، اٹھو نماز پڑھو، ایسے نہیں. ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں، پیاری پیاری باتیں. مثلاً یہ کہیں کہ دیکھو بچے وقت تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے، اس وقت کو نماز میں گزارو تاکہ تمہیں ثواب ہو، تمہیں جنت ملے، کیونکہ زندگی تو بڑی جلدی گزر جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو یعنی نماز کی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے. پھر جب نماز کے لیے کہے تو ساتھ دعا بھی دیا کرے، یعنی جب کہے نا اٹھے نماز پڑھے اللہ تمہارا بھلا کرے، اٹھو نماز پڑھو اللہ تمہیں کامیاب کرے، اللہ تمہیں خوش رکھے. بڑا ہو بچہ تو کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے، اللہ تمہیں نیک اولاد دے. یعنی جب بھی آپ انہیں کہیں نماز کے لیے تو خالی نماز کے لیے نہ کہیں، ساتھ دعا دیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو پھر مزہ آتا ہے کہ جب امی نماز کے لیے کہتی ہے نا پھر دعا بھی دیتی ہیں، تو ان کو نماز سے ایک محبت ہوگی. پھر اسی طرح دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے شکر کی، ذکر کی اور اچھی عبادت کی توفیق عطا کر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور آخری چیز یہ کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز، لڑکوں کو جماعت سے نماز کی عادت ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام حاضری دیتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے گا، ایسے شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو پابندی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں نماز اور ذکر کے لیے. اس طرح خوش جیسے مسافر کے آنے پہ گھر والے خوش ہوتے ہیں. پچھلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے جب انسان وضو کر کے اچھی طرح فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. پھر اسی طرح ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے.
اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی لغو بات نہ کرے، کام نہ کرے انسان، تو وہ علیین میں لکھی جاتی. سورۃ مطففین میں آتا نا علیین کا ذکر. اور جس کا گھر جتنا دور ہوتا ہے وہ مسجد میں جب دور سے آتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے. پھر جو اگلی صف میں مرد نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ جو پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے. تو وقت پہ جائے گا تو اگلی صف میں جگہ ملے گی نا. پھر جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. پھر عام نماز امام کے بغیر اور مسجد کے بغیر نماز پڑھنے کی نسبت جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز 25 گنا اور ایک روایت میں 27 گنا زیادہ افضل ہوتی ہے. اور جو نہیں نماز پڑھتے تو ان کے لیے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غصہ بھی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں لکڑیاں جمع کروں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا کہوں، پھر کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو امید ہو کہ مسجد میں موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہوگا. یعنی آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب رمضان میں افطاری وغیرہ ملتی ہے مسجد میں تو نمازیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں. پھر اسی طرح ایک نابینا صحابی تھے، کہنے لگے میں بوڑھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، گھر بھی دور ہے، مسجد میں کوئی لانے والا نہیں، تو میں کیا گھر میں ہی نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. نابینا کو بھی حکم ہے، بلائنڈ کو بھی حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، تو اچھے بھلے جو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا. فرمایا جس گاؤں یا بستی میں 3 لوگ ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص اذان سن کے مسجد نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نماز سے صرف منافق کے پیچھے رہتے تھے، سچے مومن تو پہنچتے ہی پہنچتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، ہمیں ایمان عطا کرے اور نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی محبت اور قرب میں اضافہ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ان کا سوال یہ کہ کوئی طریقہ ہے کہ بچوں کو نماز کا شوق دلایا جائے. جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ ان کو کوئی گفٹ یا کوئی پرائز یا کوئی انعام یا کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹو دے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے والد نے ہمیں دیا تھا تو اس وقت ہم اس کے شوق میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ابھی اتنے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے کہ اللہ کی خاطر کام کرنا کیسا ہوتا ہے. جب یعنی 7 سال کے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ شروع کریں. انہیں یہ نہیں کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، نہیں، آپ ساتھ جائیں واش روم میں، ایک نماز سے شروع کریں. پھر ایک جب پکی ہو جائے 6 مہینے بعد دوسری شروع کر لیں، پھر 6 مہینے بعد تیسری کر لیں، پھر چوتھی کر لیں، پھر 5ویں کر لیں. 10 سال تک 3 سال کا وقفہ ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے آئیں. پھر اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں، وہ ان کو آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ ان کو اکیلے پڑھنے کے لیے کہیں. پھر نماز کے فائدے بتائیں، نہ پڑھنے کے نقصان بتائیں. پھر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نماز کا کہنے کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی اچھی دعائیں دیں. جب بچہ پڑھ لے تو اس کی تعریف بھی کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے نمازیں آسان کرے، صرف ان کے سامنے ہی نہیں، قبولیت کے اوقات میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. لیکن ویسے جنرل کوسچن ہے کہ مطلب جو دین کے قریب ہوتے ہیں مطلب بعض دفعہ نظر آتا ہے ان کا مزاج تھوڑا سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ جو صحیح نماز ادا کرنے والے ہیں نا ان کا نہیں سخت ہوتا. صحابہ جو تھے ان کا بہترین اخلاق تھا اور وہ سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کی خرابی نہیں، خرابی ہم میں ہوتی ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. یہ کتاب ہے نماز محمدی اور مسنون دعائیں. نماز کیا سکھاتی ہے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہر نماز کے اس میں یہ لیکچر بھی ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. پھر نماز میں خشوع کیسے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ خشوع نہیں آتی. اس میں ساری ٹپس دی ہوئی کہ خشوع کیسے آپ لا سکتے ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات، پھر استغفار کی برکتیں کہ کتنی خیر اور بھلائی آتی ہے گناہوں کی بخشش جب ہوتی ہے. اور یہ کارڈ سارا استغفار کی دعاؤں پر مبنی ہے.
اس کو انسان ایک وقت میں بیٹھ کے تہجد کے وقت پڑھ سکتا ہے. ایاک نستعین میں مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، اور پھر قرآنی اور مسنون دعائیں بھی ہیں. ہمیں خود تو اپنے لیے دعائیں مانگنا بھی نہیں آتی، تو اگر اس کو ہم ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو ایک ہفتے میں یا ایک دن میں پوری پڑھ کے ساری دعائیں اپنے لیے مانگی. کیونکہ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، ورنہ یہ کہ عبادت ہے دعا اور وہ اجر اکٹھا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کو وہ سارے کا سارا اس کا اجر مل جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.